الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کسی نے یہ سوال پوچھا، اے اللہ کے رسول، ایمان کیا چیز ہے؟ تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایمان کی علامت اور شناخت میں دو باتیں ذکر فرمائی، اور وہ دو باتیں سب سے بنیادی اور سب سے ابتدائی باتیں ہیں کہ اگر وہ بنیادی اور ابتدائی باتیں اگر آپ اور ہم سب کی زندگی میں موجود ہیں تو سمجھیں کہ یہ ایمان کا ابتدائی اور پہلا درجہ ہے جو کامیاب ہونے کے لیے، پاس ہونے کے لیے کفایت کر جائے گا. بلند مقام، بڑے درجے اس پر نہیں ملیں گے، صرف خلاصی جہنم سے ہو جائے گی. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایمان کیا ہے، تو آپ نے بہت آسان لفظوں میں دو جملے ارشاد فرمائے. آپ نے ارشاد فرمایا اذا سرت کا حسنۃ واساءت کا سیئۃ فانت مؤمن، کہ جب آپ کی نیکی آپ کو خوش کر ڈالے اور آپ کا گناہ آپ کو پریشان کر ڈالے فأنت مؤمن، تو آپ صاحب ایمان ہو. یہ بالکل ابتدائی بات ذکر فرمائی کہ جب آپ نیک کام کریں تو دل خوش ہو، یا اللہ تیرا شکر ہے مجھ سے یہ نیکی آپ نے، مجھے یہ نیکی کرنے کی آپ نے توفیق عطا فرمائی ہے. نماز، روزہ، اسی طرح سے تلاوت، اسی طرح سے ذکر، کسی مسلمان کے ساتھ بھلائی، کسی مسلمان کے ساتھ اچھائی کر کے کسی بھی قسم کی نیکی ہو، وہ نیکی کر کے آپ کا دل خوش ہو، یہ ایمان کی علامت ہے. دوسرا ارشاد فرمایا کہ جب آپ کو آپ کا گناہ پریشان کر ڈالے، گناہ کر کے آپ غمگین ہوں، خوف زدہ ہوں، ڈر رہے ہوں، اور اندر اندر سے افسوس ہو، شرمندگی ہو، ندامت ہو، قلق ہو، فجر کی نماز رہ جائے تو اٹھ کر افسوس ہو کیوں رہ گئی ہے، تہجد چھوٹ جائے، نیکی کے چھوٹنے پر افسوس ہو، گناہ کوئی صادر ہو جائے دل میں افسوس ہو، اور کوئی نافرمانی ہو جائے دل میں افسوس اور حسرت ہو کہ مجھ سے یہ گناہ کیوں صادر ہوا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ اندر جو احساس ہے، گناہ کا احساس، نافرمانی کا احساس، یہ جب تک موجود ہے تو ارشاد فرمایا فأنت مؤمن، آپ صاحب ایمان ہو. تو اس میں دو باتیں ذکر فرمائی. اب میں اور آپ ہم سب کے سب یہ جائزہ لیں کہ کیا نیکی کر کے، نماز پڑھ کے خوشی ہوتی ہے، تلاوت کر کے خوشی ہوتی ہے؟ ایک آدمی مجھے یہ بتاؤ، کتنی عجیب بات ہے، آمدنی جو روزانہ آدمی کماتا ہے، مہینے کے بعد جو اسے تنخواہ ملتی ہے، تنخواہ جب جیب میں آتی ہے تو خوش ہو رہا ہوتا ہے،
روزانہ کی کوئی آمدنی ہاتھ میں آتی ہے، منافع زیادہ حاصل ہوا تو خوش ہو رہا ہوتا ہے، اور ایک منافع جو طے شدہ تھا، ملنا ہی ملنا تھا، وہ منافع جب ملے گا تو خوش اتنا نہیں ہوتا، لیکن وہ منافع جو توقع کے بغیر مل گیا، اس کی منافع کے ملنے پر کتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے، اس مال کے ملنے پر کتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، ہر انسان کو یہ خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک ہے فرض نماز، فرض روزہ، روزانہ کی تلاوت، روزانہ کا ذکر، یہ اعمال کر کے بھی خوشی ہونی چاہیے، لیکن ایک خوشی ایسی ہے اچانک نیکی کوئی سامنے آ گئی جو آپ کو اس نیکی کا تصور نہیں تھا، راستے میں چلتے چلتے کوئی نیکی کا موقع سامنے آ گیا اور وہ اچانک آپ کے پاس آپ کی آخرت میں بہت بڑا اسٹاک جمع ہو گیا نیکیوں کا اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے۔ مثلا چلتے چلتے راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز آ گئی ہے، آپ نے اس کو ہٹا دیا، چلتے چلتے آپ نے دیکھا کوئی پیاسا ہے، آپ نے اسے پانی پلا دیا، دیکھا کوئی روڈ کراس کر رہا ہے، نہیں کراس کر پا رہا، آپ نے اسے روڈ کراس کرا دیا، اور اس قسم کا کوئی بھی ایسا عمل آیا تو دل میں اس کام کے کرنے کے بعد آپ کو خوشی ہو اور ہونی چاہیے، تو یہ ایمان کی نشانی اور علامت بتائی۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں تو خوشی نہیں ہے، بھائی جب نہیں ہے تو بتکلف اس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، محنت کر کے اس چیز کو اپنے اندر لانا ہے، اچھائی کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، خوبی کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرنی ہے، نرمی کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرنی ہے۔ انسان کے مزاج میں تو برائیاں ہی برائیاں ہیں، اور محنت کا ترک کر دینا، محنت کا چھوڑ دینا، خود برائیاں وجود میں آ جاتی ہیں، لیکن اچھائی قائم کرنے کے لیے کیا ہے؟ محنت کرنی پڑے گی۔ قرآن مجید میں ان اچھائیوں میں سے ایک اچھائی جو عرض کر رہا ہوں، نرمی سے پیش آنا، اخلاق سے پیش آنا، محبت سے پیش آنا۔ سامنے والا آدمی اس نے غصہ دلانے کی کوشش کی، آپ کو غصہ نہیں آیا، آپ نے ضبط کیا، تحمل کیا، اب جب معاملہ رفع دفع ہو جائے بعد میں دل میں اللہ کا شکر ادا کرو، اے اللہ تیرا شکر ہے میری زبان سے کوئی بات نہیں نکلی، اے اللہ تیرا شکر ہے میرا ایمان، میری زبان سلامت رہی۔ اب یہ جو آپ کو خوشی ہو رہی ہے یہ آپ کے ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، یہ خوشی ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں سورۃ الکہف میں جہاں قرآن مجید کا نصف ہوتا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، یعنی پورے قرآن مجید کے اگر آپ حروف گنیں گے تو وَلْيَتَلَطَّفْ جو سورۃ الکہف میں جہاں نصف ہوتا ہے قرآن مجید کا نصف، تو اس لفظ پر پورے حروف کا نصف ہوتا ہے، آدھے حروف ادھر اور آدھے ادھر ہو جاتے ہیں، آدھے اس سے پہلے اور آدھے اس کے بعد۔ تو یہ لفظ کیا ہے؟ وَلْيَتَلَطَّفْ، یہاں اللہ نماز کا بھی حکم دے سکتا تھا، روزے کا بھی حکم دے سکتا تھا، عبادت کا بھی حکم ہو سکتا تھا، شرک نہ کرو، کفر سے اپنے آپ کو بچاؤ، ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ اتفاق نہیں ہے، اللہ پاک کا انتخاب ہے۔ جو بنیادی نقطہ بنایا اور بنیادی جو بات یہاں پر ذکر فرمائی، کسی بھی چیز کے جو درمیان ہوتا ہے، جو اس کا سینٹر ہوتا ہے، اس پر بڑا دار و مدار ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی بنیاد کہہ لیجئے، وسط کہہ لیجئے، درمیان کہہ لیجئے، سینٹر کہہ لیجئے، جس میں یہ ارشاد فرمایا وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی اختیار کرنا۔ شریعت کا دار و مدار اس پر ہے، نرمی پر۔ رفق، عربی زبان میں نرمی کو رفق بھی کہتے ہیں۔ ان اللہ رفیق ویحب الرفق، اللہ تبارک و تعالی خود نرمی والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اخلاق اور نرمی کو شکل دے دی جاتی، کائنات میں انسانوں کی شکلیں ہیں، حیوانوں کی شکلیں ہیں، پتھروں کی شکلیں ہیں، چیزوں کی شکلیں ہیں، اگر یہ جو رفق اور نرمی ہے اس کو اگر شکل دے دی جاتی تو یہ کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوتی، اور ترش مزاجی، سخت مزاجی اگر اس کو شکل دے دی جاتی تو کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے زیادہ بد شکل چیز ترش مزاجی، سخت مزاجی ہوتی۔ تو ہم کتنی نرمی کرتے ہیں، اور
ایک اور جگہ پر اللہ پاک نے ذکر فرمایا فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ 4 قسم کے لوگوں کی رفاقت اور 4 قسم کے لوگوں کی مجلس کو اللہ پاک نے سب سے عمدہ مجلس کہا۔ اگر وہ دنیا میں کسی کو نصیب ہو جائے وہ سب سے عمدہ، اور آخرت میں کسی کو نصیب ہو جائے وہ سب سے زیادہ بہتر۔ 4 قسم کے لوگوں کی، نمبر 1 نبی، نمبر 2 صدیق، نمبر 3 شہید، اور نمبر 4 صالح نیک آدمی۔ نبی تو نہ رہا دنیا میں، تو اب نبی کی صحبت نہیں ہے، نبی کے اعمال اپنائیں گے، افعال اپنائیں گے، زندگی اپنائیں گے تو آخرت میں نبی کی صحبت ملے گی انشاءاللہ۔ اسی طرح سے صدیق جو نبوت کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والا ہے بغیر کسی دلیل کے، شہید جو اللہ کے راستے میں جان دینے والا ہے، اپنے مال جان کو محض اللہ کی رضا کے لیے لوٹا دینے والا ہے، صالح جو نیک وکار انسان ہو۔ ان 4 قسم کی صحبت کو، ان 4 قسم کی صحبتوں کو، ان 4 قسم کے لوگوں کی مجلسوں کو اللہ پاک نے سب سے بہترین صحبت قرار دیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن اگلا جو لفظ ہے وہ بڑا عجیب لفظ ذکر فرمایا، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ ارشاد فرمایا ان 4 قسم کے لوگوں کی رفاقت سب سے بہترین ہے، ان 4 قسم کے لوگوں کی دوستی سب سے زیادہ بہترین ہے۔ یہاں اس دوستی کو، اس صحبت کو اور مجلس کو بتانے کے لیے اللہ پاک نے لفظ رفیق ذکر فرمایا۔ رفیق کا مطلب ہوتا ہے دوست، صدیق بھی کہتے ہیں دوست کو، رفیق بھی کہتے ہیں دوست کو، خلیل بھی کہتے ہیں دوست کو، بہت سارے اور بھی الفاظ ہیں اس کے لیے، لیکن اللہ پاک نے لفظ رفیق کو ذکر فرمایا اور رفق سے لیا گیا ہے، اور رفق کا معنی ہے نرمی۔ مطلب یہ کہ جو آدمی نرم مزاجی اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو ان 4 قسم کی صحبتوں سے ضرور فائدہ عطا کرے گا دنیا میں اور آخرت میں۔ میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ نیکی ہے، نرمی سے پیش آنا، اخلاق سے پیش آنا، اور گال پھلا کے آدمی بات نہ کرے، اکڑ کر بات نہ کرے۔ جب بات کرے اور آدمی کے نتنے پھول جائیں اور غصے میں آ جائیں اور آنکھیں موٹی موٹی ہونے لگ جائے اور گال پھولنے لگ جائیں تو یہ طریقہ کار نرمی کے خلاف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ نرم گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم لین دین میں بھی نرمی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں بہترین انسان ہے وہ، اور وہ جنت میں جائے گا جو لیتے وقت بھی نرمی کرے، دیتے وقت بھی نرمی کرے، تقاضا کرتے وقت بھی نرمی کرے۔ کوئی شے خریدتا ہے تو نرمی کرے، کوئی شے بیچتا ہے تو نرمی کرے، اور کوئی قرض کا مطالبہ کرتا ہے تو بھی نرمی کرے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی سے ایک اونٹ ادھار پر لیا، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی اونٹ ہدیے میں آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ ان کو بدلے میں اونٹ دے دیا جائے جو میں نے قرض لیا تھا۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اونٹ میں سامنے لے کے آیا اور میں نے کہا اللہ کے رسول وہ جو اونٹ آپ نے قرضے پر لیا تھا وہ ایسا نہیں تھا، وہ ذرا کمزور قسم کا تھا، اور یہ جو آپ دے رہے ہیں یہ اس سے اچھا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک پسند کرتا ہے کہ ادائیگی میں آدمی اچھا بن کر ادا کرے، بہتر طریقے سے آدمی ادا کرے، تقاضا کرنے میں آدمی نرمی کرے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہیں کسی نے یہ روایت سنائی، سودا ہو گیا ایک باغ کا اور اس باغ کا سودا ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک باغ جو ہے وہ بیچا ہے۔ اب اس آدمی کو اس آدمی نے جو قیمت ایک باغ حضرت عثمان نے بیچا نہیں، حضرت عثمان نے خریدا، اس سے خریداری کرتے وقت قیمت طے ہوئی 4000 درہم قیمت طے ہوئی،
اور یہ جب حدیث سامنے آئی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ایسے آدمی کو پسند کرتے ہیں جو لیتے وقت چیز کو یا دیتے وقت نرمی کرے، اچھا برتاؤ کرے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے اس حدیث کو سننے کے بعد 4000 کے بجائے 8000 دینار قیمت دی۔ بتاؤ اس کی کوئی مثال ہے؟ آج ہم دکانداروں کے پاس یا بازار میں کوئی بھی چیز خریدنے جاتے ہیں، خریدار کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ مال کم سے کم پیسوں کا لے، قیمت لازمی کم کرانی ہی کرانی ہے۔ کبھی ایسا بھی آدمی کر لے جس طرح سے آدمی قیمت کم کراتا ہے، کبھی آدمی قیمت زیادہ کر کے دے دے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسن ہے۔ تو اب اندازہ کرو کہ 4000 پر بات طے ہوئی اور دے کتنے میں 8000، اور یہ 4000 اضافی رقم کس بنیاد پر دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ایسے شخص کو پسند کرتا ہے اور اللہ پاک ایسے شخص کو جنت میں داخل کرے گا۔ اس بنیاد پر انہوں نے 4000 اضافی رقم دے دی۔ تو کتنے زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں کہ ہم اگر اس معاملے میں اچھا برتاؤ کریں، اچھا رویہ اختیار کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چھوٹی چھوٹی معمولی نیکیوں سے ہمارے لیے جنت کا فیصلہ کر دے گا۔ اب میں اس آیت کی طرف آتا ہوں جو آیت شروع ہوئی میں تلاوت کی۔ کوئی بھی حدیث ہمارے سامنے آ جائے، کوئی بھی اللہ پاک کا حکم ہمارے سامنے آ جائے، تو ایماندار آدمی جس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے۔ جیسا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ بات آئی، حدیث آئی، تو انہوں نے اپنے آپ کو جھکا دیا، اپنے پیسے کی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کے فرمان کی لاج رکھی، آپ علیہ السلام کے ارشاد کی لاج رکھی اور اس کی پرواہ انہوں نے نہیں کی۔ تو انما یؤمن بآیات الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم۔ فرمایا ایماندار لوگ یہ ہیں، ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں آتی ہیں، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، جب انہیں واعظ کیا جاتا ہے، جب انہیں سمجھایا جاتا ہے اللہ کی آیات کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے، تو کیا کرتے ہیں؟ خروا سجدا، اللہ کے حکموں کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وسبحوا بحمد ربهم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو پورا کر کے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس عمل کے کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ ایماندار ہونے کی نشانی بتائی۔ وسبحوا بحمد ربهم۔ محدثین مفسرین لکھا ہے کہ اس کے ذیل میں کہ آدمی یہ جملے کہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ نیکی آپ نے کر لی، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو پاک ہے، میں گناہوں میں لت پت ہوں، سارے قصور میرے ہیں، اے اللہ ہر عیب میرے اندر ہے، تو تمام عیوب سے پاک ہے، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، یہ نیک عمل کر کے میں نے کوئی بہت بڑی تعریفیں نہیں لی ہیں، اے اللہ ساری خوبیاں تیرے لیے ہیں، تو نے مجھے اس نیک عمل کے کرنے کی توفیق دی ہے۔ تو یہ ارشاد فرمایا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم۔ اور تیسری نشانی ذکر فرمائی وهم لا يستكبرون، تکبر نہیں کرتے۔ ایماندار ہونے کی نشانی یہ ہے وہ تکبر نہیں کرتے، ان کے اندر عاجزی کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے، عجز اور انکساری اور جھک جانا یہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانا یہ بہت کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ حدیث پاک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر کی تعریف ذکر فرمائی، فرمایا بطر الحق وغمط الناس، آدمی حق کو چھپانے لگے اور لوگوں کو حقیر جاننے لگے، یہ تکبر کی نشانی ہے۔ آدمی حق کو چھپانے لگے اور لوگوں کو حقیر جاننے لگے۔ کسی نے نصیحت کی ہے اور وہ نصیحت کرنے والا عمر میں ہم سے چھوٹا ہے، مقام میں چھوٹا ہے، مرتبے میں چھوٹا ہے، بات حق کہہ رہا ہے، اگر اس کی بات اچھی نہیں لگی تو یہ تکبر کی نشانی ہے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ اس میں آدمی کبھی بھی تأمل نہ کرے، اپنے آپ سے تھوڑا سا ایک لمحے کے لیے آدمی پوچھے کہ جب بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہاں بات ٹھیک ہے، جب بات ٹھیک ہے تو پھر آدمی کو اس کی بات کے سامنے جھک جانا چاہیے
اور اگر اس وقت غصہ آ گیا، غضب آ گیا، اندر سے انتقامی کارروائی کے جذبات ابھرنے لگے تو یہ تکبر کی نشانی ہے، اس سے بچا کرو۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، تو فرمایا تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ تکبر نہیں کیا کرتے، اللہ کے حکموں کے سامنے اکڑا نہیں کرتے، جھک جایا کرتے، تواضع اختیار کرتے ہیں۔ اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور چوتھی خوبی یہ ذکر فرمائی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ رات کو ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، کچھ وقت کے لیے وہ اللہ کے سامنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں، کچھ وقت کے لیے اپنی نیند کو قربان کرتے ہیں، کچھ وقت کے لیے اپنے آرام کو، اپنی لذتوں کو قربان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کچھ وقت کے لیے اپنی لذتوں کو قربان کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب اپنے معاملات سے آپ فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ، آپ سیدھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آپ اپنے رب کی طرف رغبت رکھنے کی کوشش فرمائیں۔ تو رات سونے سے پہلے آدمی تھوڑا سا یہ عمل بھی کر لے تاکہ اس آیت کا مصداق جو ایمانداروں کی نشانی بتائی ہے، تاکہ وہ نشانی ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ کیا کہ رات کو کچھ وقت آدمی اللہ کے سامنے آئے۔ اور یہ جو رات کا وقت اور یہ تنہائی کا وقت ہے، یہ یاد رکھو، تنہائی کے گناہ مہلکات ہیں اور تنہائی کی نیکیاں منجیات ہیں۔ تنہائی کے گناہ مہلکات ہیں، ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں، اور تنہائی کی نیکیاں منجیات ہیں، یہ نجات دلاتی ہیں۔ تنہائی کے گناہ مہلکات کیسے ہیں؟ جب انسان تنہائی میں گناہ کرتا ہے، چھپ چھپ کے گناہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت کو ڈالتا ہے، اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت کو ڈال دیتا ہے، لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اور لوگ تو کیا جانور بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ یہ تو اس نے چھپ کے کیا ہے، کسی کو اس نے بتایا نہیں ہے، کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا ہے، اور جب لوگوں کی برائیاں اس کے سامنے آتی ہیں تو پھر یہ غیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے، پھر یہ انتقامی کارروائی میں مبتلا ہوتا ہے، پھر اسے غصہ آتا ہے، پھر اس غصے کے نتیجے میں آدمی ہلاکت اور بربادی کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے تنہائی کے گناہوں کو مہلکات کہا گیا اور تنہائی کی نیکیوں کو منجیات کہا گیا۔ تنہائی کی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ انسان کو نجات دلاتی ہیں، اس لیے کہ ان نیکیوں میں ریاکاری نہیں ہے، ان نیکیوں میں تکبر نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کی ہوئی۔ تو رات کی کچھ نیکیاں ایسی ہمارے پاس ہوں جو تنہائی میں اللہ کے سامنے ہم نے کی ہوں، ہم ہوں اور ہمارا اللہ ہو، کوئی دوسرا آدمی نہ ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، ان سے پوچھا گیا، انتقال جب ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا گیا کہ آپ کے اوپر کیا گزری ہے، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ تو ارشاد فرمایا باقی پڑھنا پڑھانا علم پھیلانا بڑے بڑے جو کام کیے تھے وہ تو سب کے سب اکارت ہو گئے، وہ تو سب کے سب ضائع ہو گئے، البتہ جو نجات ملی ہے وہ رات کی تنہائی میں جو 2 رکعت پڑھا کرتا تھا اس سے نجات مل گئی، نجات کا سبب یہ بن گیا، رات کی تنہائی میں پڑھی ہوئی 2 رکعتیں۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، جدا رہتے ہیں، الگ رہتے ہیں ان کے پہلو رات کو خوابگاہوں سے، آرام گاہوں سے، بستروں سے ان کے پہلو جدا رہتے ہیں۔ اور 5ویں خوبی ذکر فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا جو کچھ اللہ پاک نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرتے ہیں، روزانہ کچھ نہ کچھ اپنے دیے ہوئے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ 5 نشانیاں یہاں یہ ایماندار ہونے کی نشانیاں ذکر فرمائی، اور 2 نشانیاں جو حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر فرمائی، وہ 2 نشانیاں وہ ابتدائی درجات ہیں، اور یہ جو نشانیاں ہیں یہ انتہائی درجات ہیں۔
ان نشانیوں کے ذریعے سے درجے آپ کے بلند ہوں گے، اور وہ جو ابتدائی نشانیاں ہیں ان نشانیوں کی بنیاد پر آدمی جہنم سے آزاد ہو کر جنت میں جانے والا بن جاتا ہے، جنت کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اب جس شخص میں یہ 7 خوبیاں ایمان کی پائی گئیں، ارشاد فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اللہ پاک نے ان کے لیے آخرت میں کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کا ارشاد ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے اپنے برگزیدہ بندوں کے لیے، اپنے منتخب بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں جو کسی کان نے نہیں سنی، جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، اور جو کسی دل اور دماغ پر ان کا تصور بھی نہیں گیا۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے دماغ اور تصور میں وہ باتیں آ ہی نہیں سکتی ہیں، اتنی نعمتیں میں نے ان صفات والوں کے لیے تیار کر کے رکھی۔ تو میں پھر دہراتا ہوں، اللہ کرے یہ صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں۔ نمبر 1، جب بھی نیکی کرو تو نیکی کے بعد خوش ہوا کرو، نیکی کے بعد آپ کو خوشی ہو کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے نیکی کی توفیق دی ہے۔ نمبر 2، جب بھی گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد یہ گناہ آپ کو غمگین کرے، آپ پریشان ہو کہ مجھ سے یہ گناہ کیوں ہوا، یہ غم اور یہ صدمہ اور یہ افسوس یہ آپ کو توبہ کی طرف لے کر آئے گا۔ لیکن اگر یہ احساس اندر سے چلا گیا، غلطی کا احساس، گناہ کا احساس چلا گیا، تو یاد رکھو آدمی پھر توبہ کی توفیق سے نہیں ہوتی۔ اب نمبر 3 یہ بات ذکر فرمائی انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا، اللہ پاک کی نشانیاں جب، اللہ کے حکم جب اس کے سامنے پڑھے جائے، اللہ کے حکم اس کو پڑھ کر سنائے جائیں تو اللہ کے حکموں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے۔ حدیث کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاؤ۔ حضرت رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے، سخت دین کے معاملے میں سخت رویہ رکھنے والے تھے، لیکن اگر کوئی آدمی انہیں یوں کہہ دیتا کہ نہیں حدیث میں یوں آیا ہے، فوری خاموش ہو جاتے۔ کوئی یوں کہہ دیتا آیت میں یوں آیا ہے، فوری خاموش ہو جاتے۔ ایک مرتبہ برسر منبر اور برسر مجمع ایک بات ارشاد فرما رہے تھے، ایک عورت نے کھڑے ہو کر کہا کہ عمر یہ بات یوں نہیں ہے، اس طرح سے ہے، خاموش ہو گئے۔ اور اس عورت نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، ارشاد ہوا اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس امت میں ایسی عورتیں بھی موجود ہیں جو عمر بن خطاب سے زیادہ جانتی ہیں۔ سوچو تو صحیح، کتنا بلند مقام، امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، ایک عورت جہاں تصحیح کر رہی ہے، اصلاح کر رہی ہے، غلطی پر متنبہ کر رہی ہے تو فوراً متنبہ ہوگی۔ غلطی پر دلائل قائم نہیں کیے جاتے کہ نہیں میں نے یوں کہا تھا، نہیں میری مراد یہ تھی، نہیں میں نے یوں کہا تھا، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، نہیں بھائی غلط ہے، غلطی انسان سے ہی ہوا کرتی ہے، آدمی اپنی خطا اپنی غلطی کا اعتراف کر لے۔ اس وقت سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ آدمی اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتا، اپنے قصور کا اعتراف نہیں کرتا، اپنے نقص کا، اپنے عیب کا اعتراف نہیں کرتا، سامنے والے کے لیے ہزاروں عیب کا اعتراف کر لیتا ہے، اپنے اندر کسی ایک عیب کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو ایماندار آدمی ایسا نہیں ہوتا، وہ اللہ کے حکم کے سامنے، وہ حدیث کے سامنے، وہ آیت کے سامنے جھک جاتا ہے۔ چوتھی نشانی وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اللہ کی حمد و ثنا کے کلمات ہر وقت ان کی زبانوں پر جاری ہوتے ہیں، اللہ کی تعریف کے کلمات ہر وقت ان کی زبانوں پر جاری ہوتے ہیں۔ اور پانچویں نشانی وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ تکبر نہیں کرتے، وہ تکبر نہیں کرتے، تکبر سے دور رہتے ہیں۔ چھٹی نشانی تتجافا جنوبہم عن المضاجع، وہ رات کو خوابگاہوں سے کچھ وقت کے لیے دور رہتے ہیں، اپنے رب کے پاس آ کر اپنے اللہ کو پکارتے ہیں، یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے رب سے ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے اور اپنے رب سے انہیں امید بھی ہوتی ہے۔ اور ساتھی نشانی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہوا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ ایماندار ہونے کی 7 نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔